ارے اسلام کا تصور انسانی حقوق کا تو یہ ہے کہ جو وفات پا جائیں، اسلام ان کے حقوق کو نظر انداز کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ان کا جنازہ پڑھنا ان کے حقوق میں سے ہے، ان کے قبر تک دفن کے لیے جانا ان کے حقوق میں سے ہے، ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا ان کے حقوق میں سے ہے، اور ان کے لیے پیچھے ایصال ثواب کرنا، صدقہ خیرات کرنا، یہ ان کے حقوق میں سے ہے۔ بعض احباب کو شاید یہ بات سمجھ میں نہ آئے، لوگ خلط ملط کرتے رہتے ہیں کم علمی کی وجہ سے، تو ان کے حقوق کی بات کرتے ہوئے یہ میری کتاب ہے المنہاج السوی جو میں نے حدیث پاک کی مرتب کی ہے، تو میں کوٹ کر رہا ہوں صحیح بخاری کتاب الصوم سے کہ حضرت عائشہ نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایت کیا، فرمایا من مات قال صلی اللہ علیہ وسلم من مات علیہ صیام صام عنہ ولیہ، جو فوت ہو جائے اس کے ذمے روزہ ہو، تو حکم دیا کہ اس کے ولی، اس کے جو بچے وہ اس کی طرف سے روزہ رکھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، پھر بخاری شریف کتاب الجنائز میں عرض کیا کہ ایک شخص نے آقا سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ اچانک فوت ہو گئیں اور وہ کوئی گفتگو نہیں کر سکی کہ صدقہ کریں، کیا ان کے فوت ہو جانے کے بعد میں ان کی طرف سے صدقہ خیرات کر سکتا ہوں؟ انہیں فائدہ پہنچے گا؟ آپ نے فرمایا، پوچھا فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِن تَصَدَّقْتُ عَنْهَا، اگر میں اس کی طرف سے کوئی صدقہ خیرات کروں تو انہیں ثواب پہنچے گا؟ ایصال ثواب کا مسئلہ، قال نعم، آقا نے فرمایا ہاں ان کو پہنچے گا۔ یہ متفق علیہ حدیث، یہ کوئی بریلویوں دیوبندیوں کا دھندا نہیں ہے۔ اگر کسی کو معلوم نہیں، علم کی کمی ہے تو درست کر لے، یہ بخاری شریف کی متفق علیہ حدیث ہے اور عقیدہ مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری مسلم میں، اور مسلم شریف میں باب قائم کیا ہے، آپ پڑھیے، باب بابن فی باب وصول ثواب صدقات الی المیت، امام مسلم نے باب قائم کیا ہے کہ آپ کے صدقہ خیرات کا ثواب میت کو پہنچتا ہے، یہ امام مسلم نے چیپٹر قائم کیا ہے صحیح مسلم میں۔ اسی طرح حدیث میں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، یہ بھی مسلم اور نسائی میں ہے، صدقہ پوچھا گیا، ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کرو ان کو ثواب پہنچتا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کیا میں باپ کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ فرمایا کرو، اس کا ثواب پہنچتا ہے، اس کی طرف سے ادا ہوگا۔ اسپرچل ریوارڈز ان لائف ہیئر آفٹر۔ اور آقا علیہ السلام کے چیریٹی کا اپنا عمل، یہ آقا علیہ السلام کا اپنا عمل یہ ہے۔ اور یہاں میں خاص بات حضرت سفیان ثوری کی طرف سے روایت کر رہا ہوں، حضرت طاؤس نے روایت کیا، اس کو امام ابو نعیم نے حلیہ میں بیان کیا، فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص فوت ہو جائے، ان الموتى یفتنون فی قبورہم سبعا، جب کوئی فوت ہوتا ہے تو 7 دن قبر میں اس کی بڑی آزمائش کے ہوتے ہیں، 7 دن۔ فَكَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَن يُطْعَمَ عَنْهُمْ تِلْكَ الْأَيَّامِ، وہ کہتے ہیں کہ صحابہ تابعین اور اس پہلے زمانے کے لوگ بزرگ مستحب سمجھتے تھے 7 دن تک ان کی طرف سے گھر میں کھانے پکا کے ایصال ثواب کرنا۔ تو یہ کنسیپٹ ہے صدقہ اور ایصال ثواب کا، اور کنسیپٹ آف چیریٹی جو آقا علیہ السلام نے عطا کیا، کنسیپٹ آف چیریٹی وہ یہ ہے کہ 90,000 درہم حضور کی خدمت میں پیش ہوئے، آپ نے چٹائی پہ رکھ دیے، سائل آئے، سارے تقسیم کر دیے۔ بعد میں ایک سائل آیا، عرض کہ یا رسول اللہ مجھے دے، فرمایا سب تقسیم ہو چکے، تم بعد میں آئے ہو، لیکن فرمایا وَلَٰكِنِ ابْتَ عَلِيَّ فَإِذَا جَاءَنَا شَيْءٌ قَضَيْنَا، جاؤ جس چیز کی تمہیں ضرورت ہے، 90,000 درہم میں تقسیم کر چکا ہوں چیریٹی میں، اب پیسے نہیں بچے، مگر تمہیں جس شے کی ضرورت ہے میرے نام پہ ادھار خرید لو، جب پیسے آئیں گے میں چکا دوں گا۔ اسلام کا کنسیپٹ آف چیریٹی۔ مسجد میں آقا علیہ السلام نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہیں، نماز تیار ہے، مسجد کے باہر سے آواز آئی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں، میرے بچے، بیوی، خاندان والے بھوکے ہیں، مدد کرو۔ آقا نے اسے انتظار نہیں کروایا کہ رک جا، انتظار نہیں کروایا میں نماز پڑھا کے آتا ہوں، نہیں، آپ نے نماز وہیں روک دی اور مصلی چھوڑ کر اس غریب کی حاجت پوری کرنے کے لیے باہر تشریف لے آئے۔
اس کی ضرورت کو پورا کیا، پھر آ کے نماز پڑھی۔ یہ ہے کردار مصطفیٰ، اور یہ ہے کردار اسلام کہ انسان اپنی عبادت کو ایک دکھی غریب کے دکھ کو دور کرنے کے لیے مؤخر کرتا ہے، بشرطے کہ قضا نہ ہو رہی ہو۔